آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو فیڈ بیک ملتا ہے وہ کسی منظر کی صورت میں ہو، روشنی کی صورت میں ہو، کسی فیلنگ کی صورت میں ہو، ٹھنڈک کی صورت میں ہو، خوشبو کی صورت میں ہو۔ بعض لوگوں کو خوشبو بھی آتی ہے، کچھ اس طرح کا احساس ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کو فیڈ بیک ملی، اب آپ اس فیڈ بیک کے منتظر بیٹھے ہو۔ ایسا نہیں کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ دیکھیں، ٹھنڈک کو بھیجنا آپ کا کام تو نہیں ہے، خوشبو کو یا منظر کو یا روشنی کو یا اس اطمینان کو بھیجنا یہ آپ کا کام تو نہیں ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ جس کا جو کام ہے وہ کام اپنا کرے۔ میرا کام یہ ہرگز ہے ہی نہیں۔ آپ اپنے کام کو دیکھو، کیا آپ اپنا کام اس کا حق ادا کر رہے ہو؟ آپ کیا بھیج رہے ہو؟ کبھی سوچا؟ جس سے آپ فیلنگ حاصل کرنا چاہتے ہو، جس ذات سے، اس ذات کو کیا دے رہے ہو؟ آپ اس کو ضرورت نہیں ہے، آپ کیا پیش کر رہے ہو؟ دیکھو، آپ کچھ بھی ایکٹیویٹی کرتے ہو، کچھ بھی عمل کرتے ہو، اس کا کچھ اظہار تو ہوگا نا، اس کی بھی کوئی فیلنگ تو ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ کے ذمے آپ کی اپنی فیلنگ ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یاد رکھیے گا، اگر آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں یا اس کی آیتوں کو آپ پڑھے جا رہے ہیں، بار بار پڑھے جا رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کا جو آپ کا اظہار ہے نا، وہ بے چینی اور اضطراب ہے، وہ لگن ہے، وہ کشش ہے، وہ محبت ہے، وہ کیف ہے۔ وہ کیف تو نہیں کہہ سکتے، وہ آپ کے اندر اضطراب ہے۔ جب کوئی یاد آئے اور یاد آئے تو آپ کیا سمجھتے؟ چین آتا ہے؟ کیا مزہ آتا ہے؟ ہرگز نہیں آتا۔ آپ اس کے لیے اور کھنچ جاتے ہو، اور آپ کے لیے دل اداس ہو جاتا ہے، سمجھ لیں آپ، اور اس کی طرف اور متوجہ ہو جاتے ہو، اس بے چینی کے ساتھ بس نہیں چلتا، ایسے اندر سے جیسے اتنی محبت، اس کا بے چینی اضطراب اتنا بڑھتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اندر اس کا ایک ذرہ کیا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ اس کی یاد اور آپ کو بے چین کرتی ہے، اندر اور کشش پیدا ہوتی ہے، ایسے اندر اضطراب اور بڑھتا ہے۔ یہ ہے آپ کے ذمے۔ اگر آپ کا ذکر، اس کا بلائے جانا، اس کو بار بار بلانا، اس کا تذکرہ کرنا آپ کو اس کی طرف کھینچ کے نہیں لے کے جا رہا، آپ کو بے چین نہیں کر رہا، تو آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے۔ آپ اپنی پریزنٹیشن تو دے نہیں رہے، آپ چاہ رہے ہو کہ وہ ذات آپ اپنا اظہار کرے اپنی محبت کا، وہ ذات دیکھتی ہے کون کتنا بے چین ہے، کون کتنا اس کا طلبگار ہے۔ اب آپ صورتحال دیکھیں اپنی۔ اگر آپ اللہ 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 کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا دل اور دماغ، آپ کے اندر آپ کی جو فیلنگز ہیں، آپ کا احساس ہے، وہ کھچ کے نہیں جا رہا اس کی طرف، تو پھر آپ میں کچھ کمی ہے، آپ ذکر کا حق ادا نہیں کر پا رہے، یا آپ کو اس ذکر کی حقیقت بتائی نہیں گئی، تو اس کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے۔ دیکھنا، وہ روتے ہیں اس کے لیے، اور اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ ان کی تو آنسو بہہ پڑتے ہیں میری یاد اور میری محبت میں۔ کیا ہم اس کی محبت میں ان فیلنگز کا، ان کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں، ہمارا دل روتا ہے؟ جب ایسا نہیں ہے تو ہم ذکر میں بہت پیچھے ہیں۔ رسم تو ہرگز نہیں چاہیے نا کہ بس میں نے 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کرنا ہے، یہ کب 5 منٹ ہوں گے، اچھا اتنے منٹ ہو گئے، اتنے رہ گئے، یہ بس میں نے پھر فلاں کام بھی پڑھا، فلاں آپ کو کھچ پڑی ہوئی ہے دوسرے کاموں کی، دوسرے فیلنگ کی، اور آپ اس کے ساتھ تعلق بنانے کے دعوے کرتے ہو۔ جھوٹ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں ہے اس کے اندر۔
اتنے بے چین ہوئے کہ آپ اس کے لیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے کہ دل چاہ کے بس روتے رہیں. ذکر کی یہ کیفیت یہ ہے اصل آپ کو چاہیے، کم از کم یہ رونا تو آئے نا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بس مسرور ہو جائیں ہم، اور ہمیں منظر اور نظارے نظر آئیں. یہ کوئی ذکر کی بات نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کیا دینے لگے ہو، وہ تو ذات اس نے دینا ہے نا. آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا حزن و ملال ہے کسی کی یاد میں، کسی کی تڑپ میں، کسی کی طلب میں؟ کیا خوشی ہوتی ہے یا بے چینی ہوتی ہے؟ سوچیں ذرا.